بنگال کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا۔ سراج الدولہ یعنی ٹیپو سلطان شہید ہو چکے تھے اور ان کی جگہ بنگال کے تخت پر میر جعفر کو بٹھایا جا چکا تھا۔ ان کی حکومت سے ایسٹ انڈیا کمپنی اور خوش آمدی ٹولے دونوں کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ ٹولہ ہر جگہ نواب میر جعفر کے قصیدے پڑھتا اور بنگال کی ہر خرابی کا ملبہ پرانی حکومت یعنی نواب سراج الدولہ ٹیپو سلطان پر ڈالتا۔ جس میر جعفر کو انگریز اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اقتدار تک لائے تھے، وہ حیران کن حد تک نالائق اور نااہل ثابت ہوا۔ صرف 3 برس میں ہی اس نے بنگال کی اکانومی کو اس بری طرح برباد کیا کہ انہیں لانے والے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرتا دھرتا اپنے انتخاب پر پچھتانے لگے۔ میر جعفر کے بارے میں سب سے بڑا جو اس کا سپورٹر تھا وہ کرنل کلائیو، جو اپنے خطوط میں لکھتا ہے، Clive wrote to London, "The man he has raised to the throne had now become huggy, obvious, and his behavior has eliminated the hearts of the subject." جس شخص کو ہم نے تخت پر بٹھایا وہ مغرور، لالچی اور بات بات پر گالی دینے والا ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور کرنل کلائیو نے میر جعفر کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ متبادل کون تھا؟ Who was the replacement of میر جعفر؟ ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے سامنے طرح والا بنا کر پیش کرنے والے میر قاسم کے ساتھ انگریزوں نے کیا سلوک کیا؟ جی ویئرز، آج آپ کو بتائیں گے کہ لارڈ کلائیو کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا گیا جب سلطان ٹیپو اپنی آخری سانس گن رہا تھا۔ جی ویئرز، آپ کو کامران خلیل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویئرز، میر جعفر نے سازش کر کے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ ایک نااہل، کرپٹ، فضول، تماش بین، بے شرم اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کا انسان ہے۔ اس نالائق انسان کے دور میں بنگال کے فوجیوں کو 10 ماہ کی تنخواہ ہی نہ ملتی۔ فوجی جوان اور ان کے گھوڑے ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ فوجی افسروں کی بھرتیوں کے لیے پیسے بھی موجود نہیں تھے، اور ان کے دور حکومت میں فوجی پرانی پیبند لگی وردیاں اور گھوڑوں کو ادھار گھاس لے کر کھلاتے تھے۔ بنگال، جو سلطان ٹیپو کے دور میں ہندوستان کا امیر ترین صوبہ تھا، وہ صرف 3 سال میں، جی ہاں ویوز، صرف 3 سال میں ہندوستان کا غریب ترین صوبہ بن گیا۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مرشد آباد، جو ان کا دارالحکومت تھا بنگال کا، اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو چکا تھا، اور اس وجہ سے سفید پوش کا جینا حرام ہو چکا تھا۔ میر جعفر چونکہ افیون کا بڑا سخت عادی تھا، اس وجہ سے اس کا نظام زندگی اور صوبہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ کرنل کلائیو رائٹس، His indolence, incompetence and opium had changed. وہ ذاتی طور پر ایک تماش بین آدمی تھا۔ عورتوں کا رقص دیکھتے ہوئے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا، ہیرے جواہرات کو اکٹھا کرنا اور لالچیوں کی طرح ان پر مر مٹنا، یہ اس کے شوق تھے۔ عام آدمی کے مسائل سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حکومتی امور تباہ سے تباہ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرتا دھرتا، جو بڑے شوق و ذوق کے ساتھ نواب میر جعفر کو اقتدار تک لائے تھے، وہ میر جعفر اور اس کے بیٹے کی کالی کرتوتوں سے اس قدر تنگ آ چکے کہ کرنل کلائیو اپنی بک پرنس آف اے لٹل کیپیسٹی میں لکھتے ہیں
The Enrich by Williams Dalrymple, now regularly referred to as the Old Fuel, while his son Mira was dismissed as the worthless young dog. یعنی میر کلائیو کہتا ہے میر جعفر کو دی اولڈ فول اور اس کے بیٹے میرن کو دی ورتھ لیس ینگ ڈاگ، جوان کتا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے ایک درباری نے طنزاً میر جعفر کو کلائیو کا گدھا قرار دیا، اور یہ بات عوام میں اتنی مشہور ہوئی کہ اس کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ ایک وقت تو بنگال تباہ ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایسٹ انڈیا کے کارندے بنگال کے سونے کو دونوں ہاتھوں سے ہڑپ کر رہے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے 400 نئے ٹریڈ سینٹرز قائم کیے۔ وہ بنگال کی ساری ایکسپورٹ اور امپورٹ پر قبضہ جما چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بنگال کی عوام بے تحاشا بے روزگار ہو رہی تھی، اور دوسری طرف شاہی خزانے میں ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے سرکاری خزانہ دن بدن خالی ہو رہا تھا۔ میر جعفر ہر صبح ایسٹ انڈیا کمپنی کے در پر کیش کی وصولی کے لیے جاتا اور خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ نااہلی ایک ایسی چیز ہے جو ناکامی کو آپ کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہونے دیتی، اور کبھی در در کی ٹھوکریں کھاتا، کبھی وہ جگت سیٹھ کے دربار پہ جاتا، کبھی وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا، لیکن میر جعفر کو کچھ نہیں ملا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ جگت سیٹھ کو خود سے منظر عام کو غائب کرنا پڑا کہ میر جعفر نے اس کے گھر میں اتنے چکر لگائے۔ جب ریاستیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں تو ریاست کے اندر بغاوتیں سر اٹھانے لگتی ہیں، اور میر جعفر تو اس قدر نالائق اور نااہل تھا کہ ان بغاوتوں کو کچلنے کی بات تو دور کی ہے، وہ ان کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس نالائق سے تو اپنی آرمی کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی۔ ایسے میں بنگال کے علاقوں مدنا پور، پورنیا، پٹنہ کے گورنرز نے میر جعفر کو حکمران ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ مغل حکمران بھی میر جعفر کی فوج پر حملہ آور ہو گئے۔ پھر 1757 میں مغل حکومت کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ 1757 میں مغل حکمران بر صغیر پر اپنا تسلط کھو رہے تھے۔ بہت سارے علاقے مغل حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اب ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لے لیں۔ نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان کے نانا علی وردی نے بھی ان مغلوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بنگال کو مغلوں کے کنٹرول سے آزاد کروایا، لیکن بہت لائق فائق میر جعفر نے بنگال کو اتنا کمزور کر دیا کہ مغلوں نے دوبارہ بنگال پر حملہ کر دیا، اور اب انہوں نے سوچا کہ اب اس علاقے کو اپنی سلطنت میں واپس لے لیں۔ 1759 میں سلطنت دہلی کے حکمران شاہ عالم ثانی نے بنگال پر حملہ کر دیا۔ شاہ عالم جب بنگال کی حدود میں داخل ہو رہا تھا تو اس نے اعلان کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ سابقہ چھینا ہوا بنگال واپس لے لیا جائے۔ جب میر جعفر کو اس حملے کا علم ہوا تو وہ اپنی ریاست کو قابو میں رکھنے کے لیے، کیونکہ اس نے خود ہی اتنی کمزوری دکھا دی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ جی ہاں ویوز، میر صاحب نے مغلوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے انگریزوں سے مدد مانگ لی، لیکن اس سے پہلے کہ انگریز اس کی مدد کے لیے آتے، مغل فوج پٹنہ پر قبضہ کرنے کے بعد بہت قریب پہنچ گئی، اور اس دوران شاہ عالم نے ارادہ کیا کہ بنگال دارالحکومت مرشد آباد کی طرف پیش قدمی کر دی جائے۔ مغل فوج کو پیش قدمی کی اطلاع جب میر جعفر کو ملی تو وہ سمجھ گیا کہ اب مقابلہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے میر میرن کی کمان میں ایک فوج مغلوں سے مقابلے کے لیے بھیج دی۔ اس فوج کا حال وہ ہوا جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔
اس فوج کے کمانڈر میر میرن اس جنگ میں شدید زخمی ہو گئے۔ قریب تھا کہ مغل فوج مرشد آباد پر قبضہ کر لیتی اور انگریزوں کی لوٹ مار ختم ہو جاتی۔ اتنے میں انگریز فوج حرکت میں آئی اور جدید طریقوں سے جنگ کرتے ہوئے مغلوں کی فوج کو بنگال کی حدود سے باہر نکال دیا۔ اس لڑائی کے ختم ہونے سے پہلے میر جعفر کو ایک گہرا زخم لگا۔ اس دوران اس کے زخمی بیٹے میر میرن پر آسمانی بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ میر میرن کی ہلاکت کے بعد یہ افواہیں اڑی کہ میر میرن نے اپنی ایک لونڈی کو قتل کروایا تھا، اس کے بدلے میں اس کے خاندان کے نے میر میرن کو آگ لگا کر ہلاک کر دیا۔ بہرحال یہ آسمانی بجلی گرنے والا واقعہ تاریخ میں زیادہ مستند ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد اچانک میر میرن کی ہلاکت، مغلوں کا اچانک حملہ اور انگریزوں کا میر جعفر کو رقم دینے سے انکار، یہ وہ واقعات ہیں کہ جنہوں نے میر جعفر کو الٹا لٹا دیا۔ میر جعفر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب وہ کہاں جائے۔ اب میر جعفر کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ لارڈ کلائیو کی واقعی کٹ پتلی ہے اور بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام بن چکا ہے۔ بس پھر کیسا ہوا کہ میر جعفر نے وہی کیا جو وہ اس سے پہلے نواب سراج الدولہ المشہور ٹیپو سلطان کے خلاف کر چکا تھا۔ پر جعفر نے ایک سازش تیار کی۔ اس نے کلکتہ کے قریب ہی موجود ہالینڈ سے آئی ہوئی ایک تجارتی کمپنی ڈچ کمپنی سے رابطہ کیا اور انگریزوں کے خلاف فوجی مدد مانگی۔ لینج ڈچ کمپنی کی میر جعفر کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی اور ڈچ کمپنی نے اپنی 1000 آرمی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دی۔ اس فوج نے چنسورا کو ہیڈ کوارٹر بنایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ لیکن لارڈ کلائیو کی خوش قسمتی کہ اسے ڈچ کمپنی کی موومنٹ کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور لارڈ کلائیو نے ڈچ کمپنی پر حملہ کیا اور ڈچ آرمی بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ میر جعفر نے اپنے سرپرستوں کے خلاف یہ سازش بری طرح ناکام کروائی۔ پہلے ہی بڑے حالات خراب تھے اور بھی خراب ہو گئے۔ انگریز میر جعفر کی جگہ کسی اور کو بنگال کے تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، لیکن اس کا متبادل نہیں مل رہا تھا۔ جتنی وفاداری سے میر جعفر نے نواب سراج الدولہ ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اتنا وفادار کوئی دوسرا ملنا ان کے نزدیک بہت مشکل تھا۔ لیکن چونکہ حالات خراب ہو گئے تھے، اب انگریزوں کو بہرحال اپنا ایک پالتو بدلنا تھا۔ اس دوران ایک اور بڑا سیٹ اپ ہوا کہ لارڈ کلائیو کو گورنمنٹ آف انگلینڈ کی جانب سے انگلینڈ واپس بلا لیا گیا اور ان کی جگہ نئے انگریز گورنر ہنری وینسی ٹارٹ کو کلکتہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ نئے انگریز گورنر ہنری نے سیٹ پر آتے ہی غلامی کے لیے ایک نیا شخص ڈھونڈا جو ان کے خیال میں میر جعفر کا بہترین متبادل تھا۔ یہ شخص تھا میر قاسم۔ یہ وہی شخص تھا جو نواب سراج الدولہ کو دریا کے کنارے سے گرفتار کر کے لایا تھا۔ میر جعفر سے تفصیلی ملاقات کے بعد کمپنی سرکار نے میر جعفر کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ پھر وہی ہوا کہ میر قاسم سے عہد و ایمان لیے گئے جیسے میر جعفر سے لیے گئے تھے۔ میر قاسم نے انگریزوں کو میر جعفر کے خلاف سازش کے لیے انگریزوں کو کافی بڑی رقم دی تھی۔ معاہدہ یہ ہوا کہ گورنر ہنری کو 50,000 جبکہ اس کی کونسل کو 1.5 لاکھ پاؤنڈ دیے جائیں گے۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ ڈیل بھی تاجر جگت سیٹھ نے ہی کروائی تھی۔ جگت سیٹھ نے پہلے سراج الدولہ کو ہٹانے کے لیے میر صادق پر سرمایہ کاری کی، اب میر جعفر کو ہٹانے کے لیے میر قاسم پر سرمایہ کاری۔ 10 جولائی 1761 کو مرشد آباد میں بنگالی فوج نے دیواروں پر چڑھ کر محل پر قبضہ کر لیا اور پانی کی سپلائی بند کر دی۔ اب میر قاسم محل کے اندر گئے اور میر جعفر کو بتایا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے کچھ عرصہ کے لیے شہر سے نکل جائیں۔ یوں میر قاسم نے
اپنی لگی لپٹی باتوں پر میر جعفر کو ہٹا دیا اور کلکتہ بھیج دیا۔ اس کے بعد میر قاسم محل میں داخل ہوا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یوں میر جعفر کا مختصر دور اختتام پذیر ہوا اور میر قاسم جھوٹ، سچ اور فراڈ کا سہارا لیتے ہوئے تخت نشین ہو گیا۔ جو ڈرامہ میر جعفر کے ساتھ ہوا، اسے کلکتہ پہنچنے پر یہ احساس ہوا کہ واقعی میں بنگال میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور میں اب سردار بھی نہیں رہا۔ اب میر جعفر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کلکتہ پہنچا۔ یہاں انگریزوں نے اسے پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ یوں بہت برے طریقے سے میر جعفر کو فارغ کر دیا گیا اور میر قاسم کو قتل پتلی بنا دیا گیا۔ اب کمپنی نے تمام تر امیدیں نئے اسٹوپڈ نواب میر قاسم کے ساتھ وابستہ کر لی اور شروع میں وہ ان سب امیدوں پر پورا بھی اترا۔ اب جب حالات بہتری کی طرف جانے لگے تو معاشی حالات بھی ٹھیک ہونے لگے تو میر قاسم نے انگریزوں اور جگت سیٹھ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ میر قاسم نے جگت سیٹھ کے خاندان کو مکمل طور پر بے سر و سامان کر دیا اور اس کی دولت کو ساری کو چھین لیا اور اس کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا۔ نواب میر جعفر انگریزوں کے خلاف بھی جنگ شروع کر دی۔ میر قاسم نے اپنا دارالحکومت مرشد آباد سے پٹنہ منتقل کر دیا۔ 1763 میں میر قاسم نے پٹنہ میں موجود انگریز فوج کو شکست دی اور بہت سارے فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا اور جن کو بعد میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران انگریزوں نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے میر جعفر کو کلکتہ سے لا کر ایک بار پھر مرشد آباد کے تخت پر بٹھایا اور ایک بار پھر نواب بنا دیا۔ میر جعفر had used his retirement to become a fully fledged opium addict and was now even more befuddled than before۔ برِ صغیر کا اس وقت بہت برا حال تھا۔ میر جعفر جیسے لوگ نواب ہو گئے تھے اور حکمران ہو گئے تھے۔ افیون نے جس کا کچھ نہ چھوڑا، افیون نے اسے برباد کر دیا۔ افیون اسے زندہ رہنا بڑا مشکل کر دیا۔ انگریز کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اس نواب کو وہ صرف نمائشی نواب رکھنا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے صرف نواب کو ایز اے نمائشی نواب ہی رکھا اور کار سرکار خود چلائے۔ انگریز پٹنہ میں میر قاسم کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بہت ساری جنگیں میر قاسم سے لڑی۔ جب میر قاسم کو کچھ جنگوں میں شکست ہوئی تب میر قاسم نے انگریزوں کے خلاف گوریلا وار شروع کر دی۔ انہوں نے اودھ کے راجہ شجاع الدولہ اور شاہ عالم ثانی سے بھی مدد مانگی اور یہ تعاون اس کو ملا بھی، لیکن پھر کسی کو غلط فہمی کی وجہ سے شجاع الدولہ نے میر قاسم کو قید میں ڈال دیا۔ میر جعفر علامتی نواب کے طور پر بنگال کے تخت پر بیٹھا رہا اور افیون کے نشے نے اس کو اس قدر تباہ و برباد کیا کہ دوسری بار نواب بننے کے صرف 2 سال بعد ہی سن 1765 میں نواب میر جعفر صاحب انتقال کر گئے۔ انہیں مرشد آباد میں جعفر گنج قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں ان کے خاندان کے باقی لوگ بھی دفن ہیں۔ اور ویوز ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے، ان کے محل کا نام نمک حرام ڈیوڑی رکھا گیا اور آج بھی وہ محفوظ ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو اور پھر اس کی اولاد کو علامتی نواب کے طور پر نواب آف بنگال کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ بعد میں اس معاہدے کو نواب آف مرشد آباد کہا جاتا ہے اور یہ ٹائٹل آج بھی ان کے خاندان میں مشہور ہے۔ 2014 میں یہ ٹائٹل عباس علی مرزا کو ملا اور ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے تک وہی بہادر نواب آف مرشد آباد کہلاتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کے بہت بڑے دشمن جگت سیٹھ کے خاندان کے لوگ تھے، جن کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ انہیں میر قاسم نے قتل کروا دیا تھا۔ میر جعفر کے بیٹے میر میرن عثمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اسی طرح نواب سراج الدولہ ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کرنے والے انگریز کرنل لارڈ کلائیو کا انجام بھی
कुछ अच्छा नहीं हुआ। इन्हें भी कुछ अरसा बाद बरतानिया वापस बुला लिया गया। वहाँ उन पर करप्शन के मुकदमात चले। इन मुकदमात में वो सजा से तो बच गए, लेकिन बदनामी उनके गले का तोक बन गई। उनके लिए बरतानिया में जिंदगी इतनी मुश्किल हुई कि उन्होंने 1772 में चाकू से अपना गला काटा और अपनी जिंदगी का इख्तिताम कर दिया। अब रह गया सिराजुद्दौला का आखिरी दुश्मन जो उनको गिरफ्तार करके लाया, वो था मीर कासिम। मीर कासिम सिराजुद्दौला के बाद सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रहे, लेकिन ये जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। मीर कासिम को शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से मुआहदे के कुछ देर बाद रिहा कर दिया, लेकिन इस वक्त तक हिंदुस्तान के हालात बहुत बदल चुके थे। मीर कासिम तन्हा और इसके आखिरी दिन भीख मांगते हुए गुजरे। 1777 में आगरा में उसका भी इंतकाल हो गया। कहा यह जाता है कि उसकी लाश उसके बच्चों के पास पड़ी थी, लेकिन उसके बच्चों के पास कफन दफन के लिए पैसे नहीं थे। यानी आखिरी आज़ाद नवाब बंगाल ऑफ टाइगर, नवाब सिराजुद्दौला अल मशहूर टीपू सुल्तान दी ग्रेट, उसके 20 साल बाद उसका एक भी दुश्मन रुए जमीन पर जिंदा ना रहा जिससे वो कुछ मिला जिसके लिए उसने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। सबका अंजाम इबरतनाक हुआ। व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।